نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان نعت خوانان شیریں لسان جملہ محبین و معتقدین، آج ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں عید الفطر کا دن ہماری زندگی میں پھر آنے والا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کو عید الفطر کا جو خطاب ہے جو ہم نے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہمارے دوست احباب ہمارے شاگرد حضرات ہیں وہ خطاب ان کو تیار شدہ مہیا مل جائے اور ہمیں اللہ انشاءاللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ عید کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، یہ شادمانی والا دن ہے، اور اللہ کریم نے اس دن پر امت مصطفیٰ کے لیے ایسے ایسے انعامات رکھے ہیں جو ابھی ہم بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جو ساتھی یہ خطاب سنے گا اور اپنی عوام کو سنائے گا، انشاءاللہ اللہ کی اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ عید عود سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے کہ جو دن زندگی میں بار بار آئے، تو الحمدللہ ہماری زندگی میں یہ دن بار بار آتا ہے۔ ہمیں اللہ کریم نے دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک ہے عید الفطر جس کو چھوٹی عید کہتے ہیں، اور ایک ہے عید الاضحیٰ جس کو بڑی عید کہتے ہیں، اور ایک عید اور ہے جس کو جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ عید ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کو بھی عید ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر عیدوں کی عید جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، کہ انہی کی وجہ سے، اسی عید کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے والی عید عطا فرمائی ہے۔ تو عید عود سے مشتق ہے، جو دن ہماری زندگی میں بار بار آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے 2 ہجری میں عید کی نماز ادا فرمائی ہے، اور پھر ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک نہیں فرمایا، اس لیے عید کی نماز واجب اور بعض کے نزدیک عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ فقیر کی ریسرچ یہ ہے کہ یہ عید الفطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نماز واجب ہوتی تو پھر اگر کوئی بندہ یہ نماز پڑھنے سے رہ گیا تو پھر وہ اس کو لٹانا اس پر واجب ہوتا، کیونکہ واجب رہ جانے سے جس طرح وطر رہ جاتے ہیں بندے کے، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں وطر واجب ہیں تو وطر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے، لیکن عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن جو ہمارے پہلے علماء ہیں، بزرگ علماء ہیں، ان کے نزدیک عید الفطر کی نماز واجب ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ برکت ہمیشہ بڑے علماء میں ہوتی ہے۔ سعیدی صاحب کا موقف یقیناً اس پر ان کی دلیل بڑی ویلڈ ہے، لیکن ہم چونکہ کہتے ہیں کہ برکت بڑے علماء میں ہے، تو ہم اس کو واجب یا سنت مؤکدہ جو آپ مناسب سمجھیں اسی حساب سے اس کی نیت فرما لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، جن کو سوائے انسانوں اور جنوں کے ساری مخلوق سنتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے رب کی طرف آؤ
تاکہ وہ تمہیں عطائے عظیم عطا فرمائے۔ جب لوگ عیدگاہ آ جاتے ہیں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے۔ بہتر اور جو اولا ہے وہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے۔ فرمایا جب بندے عیدگاہ میں آ جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں اپنے بندوں کی اس عبادت پر فخر فرماتا ہے، یعنی جب بندوں کو دیکھتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ اے اللہ انسان نہ بنانا، یہ قتل کرے گا، کھیتیاں اجاڑے گا، آج دیکھو یہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں آج میری عبادت کے لیے۔ تو اللہ بندوں کی عبادت پر فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں، اس بندے کی کیا مزدوری ہے کہ جو اپنا کام پورا کر دے، اس بندے کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کر دے، جو اپنی خدمت پوری کر دے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے پوری اجرت دی جانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے اور میری باندیوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے اور یہ دعا کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری بخشش کی قسم، مجھے میری بلندی کی قسم۔ اللہ قسم کا اظہار فرما کر کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے ہاں کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنے مجھے پیارے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، بلندی کی قسم، بخشش کی قسم، میں آج ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے امت مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے لوگوں اس حال میں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کہ میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے اور تمہاری سارے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ اللہ کریم عید والے دن امت مصطفیٰ علیہ السلام کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں پر آپ حضرات وہ شعر ذہن میں رکھیے گا، تیرے دم نال نے جگتے بہاراں یا رسول اللہ۔ یہ سب ہمیں یہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ ہمیں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملی ہیں۔ روایات میں آتا ہے اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو شیطان بہت زیادہ روتا ہے، اس کی تمام ذریت جو ہے وہ اکٹھی ہو کے آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آج کیوں نہ روں کہ اللہ کریم نے آج ساری امت محمدیہ کو بخش دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیطان زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے، حضور کی ولادت پر، سورۃ فاتحہ پڑھ، اور یہ موقع بھی ہے اس کے رونے کا۔ تو شیطان کا جو رونا ہے، پتہ یہ چلا کہ شیطان کو اللہ کی رحمت بندوں پر ہوتی ہوئی یہ اسے گوارا نہیں ہے، اور جب حضور بطور رحمت ہم پر نازل ہوئے تو تب بھی وہ روتا ہے، وہ بھی رویا اور اس کی اولاد بھی روتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اب یہاں پر جو بات ہم اپنے سامعین سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بس رمضان میں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں پہلے دن رمضان شریف میں ماشاءاللہ مسجد کا حال بھی فل تھا، صحن بار جو برآمدے کی صفیں تھیں وہ بھی فل تھیں، اور اس کے بعد بھی کوئی ایک آدھ سطر ہمیں نظر آئی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو وہی لوگ رہ گئے جو روٹین کے نمازی تھے۔ یاد رکھیے عید کا دن تھا، ہم تو اپنی تھوڑی سی عبادت پر لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ عید کا دن تھا، حضور غوث اعظم، وہ غوث اعظم جو آل نبی ہیں، اولاد نبی علی ہیں، اور جن کے تقوی اور طہارت پر زمانہ گواہ ہے، عید کا دن تھا اور بیٹھے رو رہے تھے۔ پیران پیر رو رہے تھے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آج لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ عید کے دن بیٹھے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگ تو عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور میں رمضان شریف جانے کے غم میں رو رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگ تھے جو عید والے دن بھی اس وجہ سے روتے تھے کہ ماہ رمضان ہم سے چھوٹ گیا،
حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، کچھ بچے آئے اور کہا عید کے کچھ اشعار لکھ دیں، تو آپ نے جو لکھا وہ انسان کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور میں لوگ کہتے ہیں کہ عید ہے، بے شک یہ عید ہے، ہر مسلمان عید میں شریک ہوگا۔ میرے لیے تو عید کا دن اس دن ہوگا جب میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ جان سلامت ہر کوئی منگدا، ایمان سلامت کوئی۔ تو یہ حضور غوث پاک ہیں بھائی، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ حضور پیران پیر ہیں بھائی، جن کی والدہ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا اسی لیے ہے کہ اللہ نے فاطمہ پر، فاطمہ کی اولاد پر اور فاطمہ کے چاہنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ پیران پیر ہیں بھائی، سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اب یہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لیے عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے اور روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا جناب رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا پیارا مہینہ آیا مہمان بن کر، رمضان شریف، پتہ نہیں یہ ہم سے راضی کیا ہے کہ ناراض۔ ڈرتا ہوں کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ لگا دے، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ لگا دے۔ اللہ اکبر، کہ اے اللہ تیرے بندوں نے میری قدر نہیں کی، اور واقعی ہم نے قدر نہیں کی۔ پہلے دن نمازی کتنے تھے، اب آخر میں وہی رہ گئے ہیں جو روٹین میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں، عید کا دن ہے، بچے ہنستے ہوئے گزر رہے تھے۔ بچے ظاہر ہے ہنستے ہیں اور عید کا دن ہو تو خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا عید کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھے ہیں تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو، اور اگر نہیں رکھے تو تمہیں خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر تو روزے رکھے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اگر روزے نہیں رکھے تو پھر تمہیں خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ جو مومنوں کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات حضور قیام فرماتے ہیں، اور اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا کہ حضور کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ متورم ہو گئے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سوج گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا، تو آپ اتنی گریہ زاری فرما رہے ہیں، اتنا لمبا قیام فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائی ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، اب اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اور جھک جانا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی ایک ایسے پتھر کے قریب سے گزرے جو خود تو چھوٹا تھا لیکن اس سے پانی بہت زیادہ نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی حیران ہوئے، اللہ کریم نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے کہا، جناب نبی نے پوچھا کہ اے پتھر تو ہے چھوٹا سا اور پانی تو اس سے بہت زیادہ نکل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا جب سے قرآن کی وہ آیت سنی ہے کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے پتھر اور لوگ، وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا پتھر بنیں گے ایندھن دوزخ کا، جہنم کا، جب سے یہ سنا ہے تو اس وقت سے رو رہا ہوں، تو اس لیے چھوٹا ہوں لیکن پانی زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہ میرے آنسو ہیں۔ نبی نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ یہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، اس کو تو بخش دے، اللہ اسے جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔
یہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا جس کے لیے آپ نے دعا کر دی ہے، جو میرے خوف سے رو رہا ہے۔ نبی چلے گئے، کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ آئے تو پانی پہلے سے بھی زیادہ بہہ رہا تھا۔ کہا اب پانی اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کہا پہلے اللہ کے ڈر سے، پہلے اللہ کے ڈر سے روتا تھا اور پانی زیادہ نکلتا تھا، میرے آنسو زیادہ تھے، اب میں اس کے شکرانے میں زیادہ روتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے شکر کی وجہ سے رویا ہوں تو اب پانی زیادہ ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ کسی شخص نے آ کر بتایا کہ حضور عید کا چاند نظر آ گیا ہے، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، یہ سننے کی دیر تھی تو رونے لگ پڑے، سنتے ہی رونے لگ پڑے۔ جب رونے کا سبب پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، اس نے سمجھا شاید انہوں نے سنا نہیں، کہا حضور میں نے یہ کہا کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ اور رونے لگ گئے اور آپ کی چیخ نکلی اور آپ نے فرمایا عید آئی میرا یار نہیں آیا، شالا خیر ہووے او دے دم دی، ہار سنگار مینوں چنگے نہیں لگدے، کسے چیز تے نظر نہ جمدی، خوشیاں والے عید مناون تے میں رات مناواں غم دی، غلام فریدا کملی والے دے باج ساڈی عید نہیں کسے کم دی۔ تو یہ عاشقوں کی عید ہے، یہ عاشقوں کی عید ہے۔ آج لوگ چند دن عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم بہت بڑے متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ نہ جتنی زندگی باقی ہے وہ ساری اس کی یاد میں گزاری جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو یہ ہم نے عید والے دن نائی کے پاس جا کے صرف اپنا چہرہ نہیں چمکانا، بلکہ اپنا دل جو چمک رہا ہے روزہ رکھ کے نور سے، نماز تراویح کے نور سے، تو اس کو ہم نے صرف چہرہ نہیں چمکانا بلکہ یہ دل ہمارا چمکتا رہے۔ اور دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، سیب نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، وجہ کیا ہے؟ گھر میں کوئی نہیں، کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو اللہ صرف ایک ماہ دیکھتا ہے، باقی سارا سال اللہ نہیں دیکھتا؟ تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر روزے فرض اس لیے کیے ہیں کہ یہ آپ کو متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، یہ نہیں کہ آپ کو شریعت پر چھوڑ کر دے۔ وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، یقیناً انشاءاللہ اللہ نے اپنے کرم سے رمضان شریف کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں اب اور عبادت گزار بننا ہے، ہمیں اور متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔